دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شعر مرد ہے، دلاوروں میں فرد ہے یہ کیسا شعر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے دشمن ہو کر یہ بالیقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے، اس کے سامنے یہ فوج گرد مرد جس کو پتا ہو میں نے میدان مارنا ہے وہ اور جرت کے انداز سے کام لیتا ہے، جس کو پتا میں مرنے کے لیے آیا ہوں وہ وقت پر جرت کرے۔ بیشک گبن نے یہ بات لکھی تھی کہ nobody can be compared with امام حسین in respect of bravery, punctuality, regularity, stability۔ حضرت امام حسین وہ ایک جگہ یوں بھی لکھتا ہے کہ nobody can mention the name of Rustam in the presence of Imam Hussein because he devoted all his family as well as his darling as his scorching sun with thirst and hunger۔ یعنی اس مقام کو لکھتا ہے کہ امام حسین کی موجودگی میں رستم کا نام کوئی نہیں لے سکتا۔ کیوں نہیں لے سکتا؟ کہ رستم جس وقت کے کہیں بیجن پکڑا گیا تھا افراسیاب کے علاقے میں، توران کے علاقے میں، تو لوگوں نے اس کو تانا دیا اتنا بہادر بنا پھرتا ہے تو تیرے بھانجے بیجن کو توران کے بادشاہ افراسیاب نے گرفتار کر لیا، کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ یہ تانا اسے کھا گیا، بھیس بدل کے افراسیاب کے علاقے توران کے ملک میں داخل ہوا، وہاں جا کر کے اسے ایک عورت سے شادی کر لی محض اپنا بھیس بدلنے کے لیے، اور پوچھتے پوچھتے جا نکلا افراسیاب کے علاقے میں، وہاں ایک عورت دیکھی، وہ اس کے نگاہوں میں بڑا محبت کی چاشنی نظر آئے، وہ بڑی جستجو کی نگاہوں سے مطالعہ کر رہی ہے۔ جس وقت اس نے رستم کو دیکھا نا تو وہ اس کی طرف مائل گفتگو ہوئی، وہ قریب آنا چاہتی ہے، یہ بیکی بیکی باتیں کرتا ہے کیونکہ اتنا بڑی جسامت کا آدمی ہے۔ رستم ازاں پہلی مرتبہ رستم کا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کا باپ تھا سام، وہ بھی پہلوان تھا، اس کا باپ تھا نریمان، وہ بھی پہلوان تھا، مگر تاریخ بتلاتی ہے رستم کے جوڑ کا نہ کوئی پہلے پہلوان تھا نہ بعد میں پہلوان ہوا۔ تو اس کی چونکہ ساخت بہت بڑی تھی، اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے، لیکن وہ گھبرائی نہیں، انہوں نے کہا منیہ منم دخت افراسیاب برہنہ تنورہ ندید آفتاب برائی یکے شوجن برائی یکے بیجن شوربک فتادم سے تاجو فتادم سے تک۔ انہوں نے کہا میرا نام منیہ ہے، میں وہ بدبخت عورت ہوں کہ اس بیجن کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اکیلی وارثہ تھی تاج و تخت کی، مگر میرے باپ نے کہا اس کی محبت سے دستبردار نہیں ہوتی ہو تو میں تمہیں اپنے حقوق بادشاہ سے معلوم کرتا ہوں، تو میں نے بادشاہ سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، لیکن میں بیجن کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا بتا سکتی ہوں کہ بیجن ہے کہاں؟ کہا میں نے تیرا چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ کہتی آج تو بوئے یار می بویم، تو سے مجھے اپنے محبوب کو آتی ہے۔ غالب ندی میں دوست جن کو آل رسول سے رسول کی بو آتی ہے، یہ ایمان کی سچائی کی جاتی ہے۔ غالب ندی میں دوست سے آدمی میں ہوئے دوست، مصروف ہے حکوم بندگی یہ دو طرف ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اس نے کہا کہ تجھے آج تو بوئے یار می بویم، تجھے میں اپنے دوست کی محبت کو محسوس کرتی ہوں، محسوس کرتی ہوں، اسے بتایا کہ اس کنویں کے اندر بند ہے۔ جا کر بیٹھ کر وہ کوئی 100 من کی چٹان تھی، پیچھے ایک چٹان رکھ کے پاؤں سے اس کو دھکیلا، اس چٹان کو پیچھے کر کے تو بیجن کو اوپر سے رسا ڈالا کہ اب رسا پکڑو میں تم باہر نکالتا۔ اس عرصے میں اس کی عورت پریگننٹ ہو گئی تھی، رستم کی بیگم۔ اس نے اپنا پٹکا بھی دیا، بازو کا تعویذ بھی دیا، یہ پاس رکھ لو، اگر یہ بیٹی ہو تیری، بیٹا ہو تو میرا، اگر بیٹا ہو تو پھر مجھے صرف خط لکھ دو کہ بیٹا، پھر میں جانوں بیٹا جانے، اور یہ میرا بازو کا تعویذ جس سے سائز پتا چلے گا میرے بازو کے جو مسل تھے کیسے تھے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں نے مسل میرے نہ کام بھی کرنے ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کے آخری بار دیکھنے والے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ، بیٹا علی کا نا مسل کام کرتے ہیں۔ کیا بات کیا بات۔ جس وقت اگر وہ بیٹا ہوا تو یہ میرا بازو والا تعویذ اس کے لیے، یہ میرا کمر بند اسے دے دینا، پھر وہ مجھے تلاش کر لینا۔
لیکن جب ہوا اس کے گھر بیٹا، اس نے رستم کو خط لکھا کہ تیرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی. اب وہ اپنے آپ کو ناولد سمجھنے لگا، وہ ریٹائر ہو کر کے جنگل میں کی زندگی گزارنے لگا. بعد میں کاؤس اور افراسیاب کا آپس میں دگل پڑ گیا، کیونکہ اس وقت سنگل کمبیٹ کا سسٹم تھا، جس کے پہلوان زیادہ شاذور ہوں وہ آدمی جیت جاتا تھا اور دوسروں سے ملک چھین لیتا تھا. اس بنیاد پر اس نے جنگ چھیڑی کہ یہ جو سوراب تھا نا بیٹا رستم کا، نام اس کا سوراب رکھا گیا. وہ پاکستان میں سائیکلوں کے رستم اور سوراب نام ہے نا، یہ باپ بیٹے کے نام ہے. یہ بتانے یہ کمپیریزن ہولڈ کیا ہے مسٹر گب نے، کہا کہ امام حسین کی موجودگی میں رستم کا نام کوئی نہیں لے سکتا. جس کو تاریخی حقائق کا پتہ ہے نا وہ کہے گا حسین جیسا دلیر اور بہادر جو ہے وہ رستم نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کہتے کہ اس وقت اس نے کہا اپنی ماں کو کہ ترا بانو شہر ایران کنم تراسی مصرفہ بزانو کنم، اے میری اماں میں جو لڑائی لڑنے دے، میں اپنے باپ کو تلاش کر لوں گا اور میں تمہیں سونے کے زیورات سے لاد دوں گا اور تمہیں ملک ایران کی ملکہ بنا دوں گا، گھبراؤ نہیں، مجھے لڑنے دو. تو یہ جنگ چھڑتے چھڑتے جب ملک کی دوسری سرحدوں تک جا پہنچی، کہ کاؤس نے جا کر کے رستم سے کہا یار تمہاری زندگی میں ہم کبھی ہارے نہیں، اب تم بوڑھے ہو گئے ہو لیکن ابھی تمہارا جسم جان ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسے کہتا ہے کہ تم لڑو یار ٹھیک ٹھاک ہو. تو نے کہا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، نا امید بھی ہو چکا ہوں، اب میری جوانی گئی، اب تو بالکل ناکارہ ہو گیا ہوں. تو میری بڑی عزت تھی، لوگ مجھے بڑا بہادر سمجھتے تھے. اب اگر میں مار کھا جاؤں تو لوگ کہیں گے جناب رستم بڑا ذلیل ہوا. یہ سیاسی لوگ ہوتے بڑے ہوشیار ہیں، لیکن آپ کے مشن کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن ذرا اپنی سیٹ سے ہٹو تو یہ سلام بھی نہیں دیتے. مشن کی بات کا ہوا. اس نے کہا کہ آپ ایسا کرو بھیس بدلو، ہم مشہور کر دیں گے یہ رستم نہیں ہے، ہم کسی اور کا نام لے لیں گے. اس وقت کے پہلوان تھے، گیو تھا، گودرز تھا، کیا سیاوش تھا، کیا تھا ماسر تھا، یہ پہلوان تھے، تو ان کو ہم ان کا نام لے لیں گے. یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی. انہوں نے کہا سچ مجھ کر لڑوں، بعد میں یہ اعلان کر دیں گے میں جیتا ہوں تو کہیں رستم لڑا، اور اگر میں ہار جاؤں تو کہیں یہ گیم لڑا، گودرز لڑا. چلا گیا. جب مقابلے میں آئے نا، اب دیکھیے دستے تقدیر کے فیصلے، باپ اور بیٹا دونوں آمنے سامنے، دونوں کی تلواریں بے نیام ہیں، ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں. انہوں نے کہا تلواروں کے وار پہلوان نہیں کیا کرتے، سیدھے لڑو، جو جیت جائے وہ جیتا ہوا، جو ہار جائے وہ ہارا ہوا. اب جناب دونوں تلواریں پھینک دی، لڑے دونوں. پہلے سہراب نے ایسا وار کیا کہ یہ گھٹنوں کے بل ہو گیا. اس وقت وہ پرانی تاریخی جرت نے اس کو للکارا، کہا رستم برخیز و مردان کی بہنگے بانڈ بنو، مرنے لگے ہو، اٹھ کے اپنی مردان کی رنگ دکھاؤ. اگر رستم ہو تو اپنے آپ کو. وہ ذہن سے اتر گئی بات کہ میں نے بھیس بدلا ہوا ہے. یہ کہہ کے اٹھ کے ایک داؤ مارا اور سہراب کو گرا لیا. جب سہراب کو گرایا تو لے کر کے خنجر اس کے پیٹ میں پھیر دیا. جب اس کی انتڑیاں باہر نکلنے لگی اس وقت وہ کھولا نیچے پڑا ہوا ہے. مشکل کے وقت باپ یاد آتا ہے. حسین کو میدان کربلا میں اگر علی یاد آتا ہے تو یہ فطرت انسانی ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں جی فلاں اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اور نسب کسی کام کا ہو تو یاد آتا ہے. سبحان اللہ. جب وہ مرنے لگا تو کہتا ہے یاد رکھیو بھاگنا نہیں، میں جس باپ کا بیٹا ہوں، اگر مچھلی بن کے سمندر میں چلے جاؤ گے تو میرا باپ تیرا پیچھا کرے گا، اور اگر تم پرندہ بن کے فضا میں اڑ جاؤ گے، ستارہ بن کے آسمان پر چلے جاؤ گے، میرا باپ تمہیں نوچ کے زمین پر لائے گا. انہوں نے کہا تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رستم ہے. رستم تو بے اولاد تھا، اس کی اولاد ہی نہیں ہے. اس وقت اسے اپنی کمر بند سے ترکش سے نکالا، تعویذ کیا، کمر باندھ لی. انہوں نے کہا یہ رہا کمر بند اور یہ رہا بازو کا تعویذ. جب رستم نے دیکھا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کا باپ ہوں اور یہ میرا تعویذ کمر ہے، دھڑام سے بہت جا لگا. لوگوں نے گرتے دیکھا پر اٹھتے نہیں دیکھا. واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، پر تیرا بیٹا دم توڑ رہا ہے پر تیرے پائے سماج لفظ اسرائی میدان میں وقت پر بڑھا اور دشمن کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوا اور کہا انا ابن علی الحبر بن آل حق.